إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور واجب الاحترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اور بہت سی نعمتوں سے نوازنے کے بعد اس زمین پہ بھیجا، اور اس زمین پہ بھی ہمارے لیے، ہماری آزمائش کے لیے بہت سی زیب و زینت کی چیزیں پیدا فرما دی. اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے وہ زبان کی نعمت ہے. اور زبان صرف گوشت کا ایک ٹکڑا اور ایک لوتھڑا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس سے بڑا گوشت کا لوتھڑا تو اللہ رب العزت نے جانوروں کو عطا کیا ہے، لیکن وہ اپنا ما فی الضمیر ہمیں سمجھا نہیں سکتے. جس طرح ہم اس زبان سے، اس زبان کو ایک خاص جنبش اور حرکت دے کر دوسروں تک اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی غمی، اپنی خوشی اور اپنی خواہشات، جذبات، ہر چیز پہنچا لیتے ہیں، اس طرح جانور اس زبان کا استعمال نہیں کر سکتے. تو اس زبان کے پیچھے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک قوت گویائی عطا فرمائی. قوت گویائی کا مطلب ہے کہ آواز پیدا کر کے اس کو فضا میں بکھیرنے کا فن اور صلاحیت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے. وہ آواز کیسے پیدا ہوتی ہے، ہم کس طرح اندر سے ارادہ کرتے ہیں
اور کس طرح ایک لفظ مارز وجود میں آتا ہے اور پھر کس طرح اس کی ایک خاص فریکوینسی مارز وجود میں آتی ہے اور پھر وہ ہوا کے دوش پہ فضا میں بکھر جاتی ہے اور وہ ہوا کی لہروں کے ذریعے سے سننے والے کے کانوں میں داخل ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کے کان کے اندر کن کن مراحل سے گزرتی ہے اور پھر اس شخص کے کان اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کو ہماری بات کی سمجھ آتی ہے۔ یہ سارا جو پورا ایک نظام اور سسٹم ہے، یہ کس نے بنایا؟ یہ اس احکم الحاکمین اور رب العالمین نے بنایا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو بنایا، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اس رب نے ہمیں جہاں دیگر بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں، ان میں سے ایک یہ زبان کی، بولنے کی اور اپنا ما فی الضمیر دوسروں تک پہنچانے کی نعمت اور صلاحیت بھی عطا فرمائی، یہ بھی پیدا فرمائی۔ میرے قابل احترام بھائی، اللہ رب العزت نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ نعمتیں جتنی بڑی اور جتنی عظیم ہوا کرتی ہیں، ان نعمتوں کا سوال بھی قیامت کے دن اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن اللہ پاک نے ہمیں دی گئی ایک ایک نعمت کا سوال کرنا ہے کہ آیا ہم نے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیا یا ان کا غلط استعمال کیا؟ کیا ہم نے ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کیا یا اس کی نافرمانی میں؟ جیسے جیسے اللہ پاک نے ہمیں اس زبان کو استعمال کرنے کی تربیت دی ہے اور ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس زبان اور اس گفتگو کا ویسے ویسے ہی استعمال کریں اور ہر وقت اس زبان کو دوسروں کی غیبتوں میں اور جھوٹ بولنے میں اور گپے ہانکنے میں اور گندی گفتگو کرنے میں اور ہر وقت جھوٹ بول بول کے دوسروں کو ہنسانے میں اس زبان کو استعمال کرنا، یہ قیامت کے دن ہمارے لیے بہت بڑی مشکلات کھڑی کر دے گا۔ اور اللہ پاک قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اے انسان، تیری زبان سے، تیرے منہ سے جو بھی کوئی لفظ باہر نکلتا ہے، تیرے دونوں ہونٹوں سے کوئی لفظ باہر نکلنے کی دیر ہے کہ تیرے پاس تیرے دائیں بائیں موجود کرامن کاتبین، جو تیری ہر بات کو نوٹ کرنے والے ہیں، وہ تیرے منہ سے نکلی ہوئی بات اور لفظ کو فوراً ہمارے حکم سے نوٹ کر لیتے۔ تو میرے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، ہماری زبان سے نکلنے والا، ادا ہونے والا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک بات، وہ ہماری کتاب زندگی میں درج ہو رہی ہے۔ ہمیں اس کا احساس ہے یا نہیں، لیکن بہرحال یہ ایک پوری کتاب ہے جس کی ہم تصنیف خود کر رہے ہیں، جس کے مصنف اور رائٹر ہم خود ہیں، اور وہی کتاب کل قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کر دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ لو اپنی کتاب، یہ لو اپنا نامہ اعمال اور اس کو پڑھو۔ اور سورۃ الکہف میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان جب اپنی اس کتاب کو دیکھے گا
اپنی زندگی کے اس نامہ اعمال کو دیکھے گا تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے اس نامہ اعمال کو کیا ہے، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا ریکارڈ ہے کہ جس میں نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑا گیا نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا گیا، نہ کسی چھوٹی بات کو چھوڑا گیا نہ کسی بڑی بات کو چھوڑا گیا، مگر اسے اس میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو میرے قابل احترام بھائیو، اللہ رب العزت نے ہمیں اس زبان کے ذریعے سے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے ان میں سے ہی ایک سچ بولنا ہے، ان میں سے ہی ایک کام ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ان کاموں میں سے ہی ایک کام ہے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، اس زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اور اسی زبان کے صحیح استعمال میں سے اور اس کے صحیح کاموں میں سے ایک کام ہے اس زبان سے اپنے پیدا کرنے والے رب کو یاد کرنا۔ ہم اس زبان سے اپنے پیدا کرنے والے رب کا ذکر کرتے رہیں، اس کو یاد کرتے رہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اپنا ذکر کرنے والے ایمان والوں کا تذکرہ کیا، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے جو زبان کا صحیح استعمال کرنے والے، جو اس نعمت کی صحیح قدر کرنے والے، اس نعمت کا صحیح استعمال کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاماً جب کھڑے ہوتے ہیں اس وقت بھی، وقعوداً جب بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت بھی، وعلی جنوبہم جب اپنے پہلو کے بل لیٹے ہوتے ہیں اس وقت بھی، کھڑے بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بیٹھے بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لیٹے بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کائنات میں جو بھی خالق کائنات کی تخلیق کے شاہکار ہیں، یہ ان پر غور و فکر کرتے ہیں۔ کسی بھی اللہ کی نعمت کو دیکھتے ہیں تو یہ اس پہ غور و فکر شروع کر دیتے ہیں، ہمارے رب نے یہ اتنی عظیم نعمت کیسے پیدا کر دی، کیا بات ہے، پیدا کرنے والے کا کیسا کمال ہے، کیسا شاہکار ہے۔ تو جو اپنے رب سے غافل ہے، جس کو اپنے رب کے ذکر کی فکر ہی نہیں ہے، اس طرف دھیان ہی نہیں ہے، اور وہ اللہ کی یاد سے غافل ہے، تو وہ شخص کہاں اللہ کی مخلوقات میں غور کرے گا؟ سورج، چاند، ستاروں، ہواؤں، بادلوں میں، پھولوں میں، اجناس میں، فصلوں میں، وہ دریاؤں میں، ندیوں میں، نالوں میں کہاں غور کرے گا؟ بس اس کی زندگی کا ایک ہی مطمع نظر ہوگا کہ بس روٹی کہاں سے کمانی ہے اور روٹی کیسے پوری کرنی، بس وہ ساری زندگی روٹی کے لیے جیے گا، اور وہ نہیں سوچے گا میں اپنی زبان سے کیا کلمات، کیا جملے، کیا باتیں ادا کر رہا ہوں، میری گفتگو کیسی ہوتی ہے، اس کو اس بات کی کوئی فکر نہیں۔ تو جو لوگ اپنے رب کو کھڑے، بیٹھے، لیٹے یاد کرتے ہیں، وہی در حقیقت اپنے رب کی نشانیوں میں اور اس کی تخلیقات اور مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں۔
اللہ اکبر۔ تو میرے قابل احترام بھائیو، اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ اس زمین پہ آ کر، جس زمین پہ ہمارے رب نے ہمیں عارضی طور پہ کچھ سالوں کے لیے بھیجا ہے، تو اس زمین پہ ہمارا رب یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس زمین پہ مجھے فراموش نہ کر دے، وہ مجھے بھیجنے والے، پیدا کرنے والے، نعمتیں عطا کرنے والے، رزق دینے والے کو کہیں بھول نہ جائے۔ اور واقعی لوگوں کی اکثریت پیدا کرنے والے کو یہاں آ کر بھولی بیٹھی۔ مسجدوں کا حال دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ لوگ رب کو بھولے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ کچہریوں، تھانوں اور منڈیوں اور ہسپتالوں میں جا کر دیکھ لو، وہاں کی رونقیں اور وہاں دھکے کھانے والوں کو دیکھ لو، اللہ کو بھولنے کا انجام دیکھ لو۔ جو اپنے رب کے ذکر سے اور اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو ان پسوڑیوں میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ ان چکروں میں لگا رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے نا، پھر میں اس کی پوری نہیں پڑھنے دیتا۔ پھر میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ املاؤ یادا کا شغلن ولم اسد فقرا، اے بندے جب تو میری یاد سے، میری عبادت سے غافل ہو جاتا ہے تو میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دیتا ہوں اور میں تیری فقیری بھی دور نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس دنیا میں آ کر دنیا کی نعمتوں میں ایسا مگن، مشغول اور مصروف نہ ہو جائے کہ وہ یہاں آنے کا مقصد ہی فراموش کر بیٹھے، بیچنے والے خالق کو ہی بھول جائے، رزق دینے اور پیدا کرنے والے کو ہی بھول جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں دن رات میں اپنے آپ کو یاد رکھنے کے کئی انداز سکھائے۔ کبھی 5 وقت نماز کی شکل میں اپنے آپ کو یاد رکھنے کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ لذکری۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ میری یاد کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کیجئے۔ اب جو شخص 5 وقت اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالے گا، کبھی میٹھی نیند کو قربان کرے گا، کبھی وہ اپنا کاروبار، بزنس، دکان کا، آفس کا، لین دین کا، اپنا پیک ٹائم مصروفیت کا اس کو قربان کرے گا، چھوڑ کر دکان بند کرے گا اور مسجد میں پہنچ جائے گا، یقیناً اسے اللہ یاد رہے گا، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا یاد رہے گا۔ اور جو شخص چند ٹکوں کی وجہ سے، چند دکانداروں کی وجہ سے، چند لوگوں کی وجہ سے، تھوڑی سی مصروفیت کی وجہ سے وہ مسجد سے آنے والی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ان آوازوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، اس نے یقیناً اپنے رب کو فراموش کر دیا۔ تو اللہ پاک کبھی ہمیں 5 نمازوں کے ذریعے سے اپنی یاد سکھاتے ہیں، کبھی اللہ پاک اپنی قرآن مجید، اپنی کتاب کی تلاوت کے ذریعے سے ہمیں اپنی یاد کا سبق پڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید کو جو شخص پڑھے گا، تلاوت کرے گا، اللہ کی کلام پڑھے گا تو اسے رب یاد آ جائے۔ نماز پڑھنے سے بھی رب یاد آتا ہے، قرآن پڑھنے سے بھی رب یاد آئے گا۔ اور پھر مزید اللہ پاک نے جب نماز پڑھ کے اپنے دکان، کاروبار، معمولات زندگی کی طرف لوٹ جاؤ تو اللہ پاک نے وہاں پر بھی کثرت سے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ پاک نے کیا کہا کہ جب جمعہ کی اذان کہی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی نماز کی طرف لوٹ آؤ، خطبے کی طرف لوٹ آؤ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جب نماز پڑھ کے چلے جانا ہے، نماز سے فارغ ہو گئے، اب ٹھیک ہے دوبارہ جا کے تم کاروبار شروع کر سکتے ہو، اجازت ہے تمہیں، لیکن یاد رکھنا اب بھی کاروبار کی اجازت مل گئی ہے، دکان، کارخانہ، فیکٹری، بزنس شروع کرنے کی اجازت مل گئی جمعے کے بعد، لیکن اللہ کا ذکر کرنے کا ابھی بھی اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے۔ کاروبار کے دوران بھی اللہ کا ذکر جاری رکھنا تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو میرے قابل احترام بھائی، کہیں اللہ پاک ہمیں صبح و شام کے اذکار کی شکل میں اپنا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہے، کہیں اللہ پاک ہمیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہیں چھینک آئے تو الحمدللہ پڑھو، کہیں مسجد میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھو، کہیں بازار میں جاؤ تو اللہ کا یہ ذکر کرو۔ کبھی کسی چیز کو دیکھو تو یہ پڑھو، کبھی چاند کو دیکھو تو یہ پڑھو، ٹائلٹ میں حاجت کے لیے جاؤ تو اس سے جانے سے پہلے یہ پڑھو، باہر نکلو تو یہ پڑھو۔ تو ہر جگہ پہ ہمیں اللہ پاک نے اپنا ذکر کرنے کی تلقین فرمائی کہ میرا بندہ ہر وقت مجھے یاد رکھے۔ رات کو بستر پہ لیٹنے لگے ہو، میٹھی نیند کے مزے لینے لگے ہو، پہلے مجھے یاد کر لینا، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تجھے یاد کر کے تیرا نام لے کے ہی سونے لگا ہوں، اور تیرا نام لے کر ہی تجھے یاد کرتے ہوئے ہی میں دوبارہ اٹھوں گا۔ اور بھی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھو، آخری 3 کل پڑھو، اور 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لو، اور پھر ان کو ہاتھوں پہ پھونکو، پورے جسم پہ پھیرو، اور بھی کئی دعائیں سکھائیں تاکہ سوتے وقت بھی بندہ اپنے رب کو یاد کرتا کرتا وہ نیند کی وادیوں میں جائے، اور صبح آنکھ کھلی دنیا میں واپس آ گیا۔ گویا کہ ایک قسم کی وہ موت ہی ہے، اس کو موت کہا گیا ہے، نیند کو بھی موت کی ایک چھوٹی قسم ہے۔ موت سے گویا کہ واپس آیا، آنکھ کھلی، دوبارہ اس دنیا سے کنیکشن بحال، آنکھ کھلتے ہی دوبارہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو دوبارہ یاد کرو، دوبارہ دنیا میں آ گئے ہو۔ اور وہ کس طرح؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، فوراً اللہ کی تعریف کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے زندہ کیا، مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ اور مجھے یہ سبق یاد ہے کہ ایک دن میں نے بالآخر پکا ہی اس دنیا کو چھوڑ کے اپنے رب کی طرف لوٹ جانا۔ اللہ اکبر۔ ہر فرض نماز کے بعد اذکار کرنے کی تعلیم دی گئی، اللہ کو یاد کرنے کی تعلیم دی گئی۔ کسی بیمار کو دیکھ لے، کسی معذور کو دیکھ لے، کسی روحانی یا جسمانی اذیت، تکلیف، بیماری میں مبتلا شخص کو دیکھ لیں، فوراً اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، کہیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس اذیت سے، اس بیماری سے، جسمانی یا روحانی، اس تکلیف سے مجھے اللہ نے بچایا ہے جس میں اللہ نے اسے مبتلا کیا ہوا۔ اور اس طرح اللہ پاک نے مجھے اپنی بہت سی مخلوق پہ فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ ہر وقت اللہ کا ذکر، ہر وقت اللہ کا ذکر۔ ہمیں اللہ پاک نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھتا رہے۔ انسان اپنے دنیا کے کام کاج بھی کر رہا ہے، دار روٹی بھی کما رہا ہے،
دنیا کی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اللہ کو یاد بھی کرنا ہے۔ یہ ہے اصل عبادت۔ دنیا کے سارے معاملات چھوڑ چھاڑ کے ٹوپی مسلح تسبیح پکڑ کر کسی غار کے اندر چلے جانا، کسی پہاڑ پہ چلے جانا، کسی مسجد میں خیمہ لگا کر بیٹھ جانا، سارا کچھ چھوڑ کر وہاں ذکر اذکار کرتے رہنا، یہ آسان کام ہے۔ اور دنیا کے اندر رہ کر دنیا کی کشش کے باوجود وہاں پہ اپنے رب کو یاد کرتے رہنا، اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھنا، اور زبان پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ اذکار، یہ چیزیں جاری اور ساری رکھنا یہ مشکل کام ہے، اور یہی اللہ پاک کا ہم سے تقاضا اور مطالبہ ہے۔ اللہ پاک سورۃ البقرہ کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے آغاز میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کا ذکر کرو، بلکہ کہا اے ایمان والو اللہ کو صرف یاد نہیں کرو، ذکرن کثیرا، کثرت سے یاد کرو، کثرت سے یاد کرو۔ سوچ لو 24 گھنٹے میں اللہ کو کتنا یاد کرتا ہوں، اور میں موبائل پہ کتنا وقت ضائع کرتا ہوں فضول گپیں ہانکنے میں، اور دوستوں کی فضول مجلسوں میں بیٹھ کر گندی اور فحش گفتگو کرنے میں، جھوٹ بول کے لوگوں کو ہنسانے میں کتنا وقت ضائع کرتا ہوں، اور یہ ساری چیزیں میرے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں، اچھی یا بری۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ ذکر کی ترغیب دی ہے۔ اللہ پاک ایک مقام پہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، اللہ پاک فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے یاد رکھا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور اگر تم مجھے بلا دو گے، تم مجھے فراموش کر دو گے، تو پھر میں بھی تمہیں فراموش کر دوں، میں بھی تمہیں بلا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہر شخص بے چینی کا شکار، بے سکونی ہے، ذہنی امراض بڑھتے جا رہے ہیں، اور ذہنی امراض کے ہاسپٹل اور ڈاکٹرز اور ڈپارٹمنٹس بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، ذکر کو اللہ پاک نے ان سارے اسباب اور ان ساری پریشانیوں کا حل قرار دیا۔ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کے ذکر سے جڑ جاؤ۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، فرمایا جو ایمان والے ہیں نا، ان کے دلوں کو تو اللہ کی یاد سے قرار اور سکون ملتا ہے۔ بھلے سے کسی بے ایمان کو، کسی بے دین کو بے شک کسی میوزک سے، کسی موسیقی سے، کسی اور چیز سے سکون ملتا ہو، لیکن ایمان والوں کے دل کا قرار اور سینوں کا سکون وہ اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں۔ اور آگے اللہ پاک نے پھر واضح طور پہ فرما دیا، الا سن لو بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں یاد رکھو، حقیقت یہی ہے کہ اگر سکون کہیں ہے تو وہ اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں، اور چیزوں میں تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر اسلام کے احکامات بہت زیادہ ہو چکے ہیں، مجھے کوئی شارٹ کٹ بتائیے، کوئی خلاصہ تو بتا دیجئے مجھے کہ جس کو میں پلے باندھ لوں۔ آپ نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے رب کو پیدا کرنے والے پروردگار کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا، فرمایا ان دونوں کی مثال مردہ اور زندہ کی مثال۔ جو یاد کرتا ہے وہ زندہ دل ہے، اس کا دل زندہ ہے، اور جو شخص اپنے رب کو یاد ہی نہیں کرتا، اپنے رب کی یاد سے غافل ہے، فرمایا یہ مردہ دل ہے، مردہ دل۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ ایک بوتل پی لی، 2 کباب کھا لیے، یاروں دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں کر لیں، 2-4 لطیفے سنا لیے تو ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے زندہ دل لوگ ہیں اور ہمیں سکون مل جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی مجلس جس میں لوگ اکٹھے ہوئے ہوں، بیٹھے ہوں، جمع ہوئے ہوں، دوست احباب بیٹھے ہیں، رشتہ دار جمع ہیں، اور اس مجلس میں نہ اللہ کو یاد کیا گیا، نہ اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی درود ہی پڑھا گیا، نہ اللہ کی بات، نہ اللہ کے نبی کی کوئی بات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ گویا کہ گدھے کے مردار سے اٹھے ہیں، گدھے کے مردار سے اٹھے ہیں۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب ان کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو ان لوگوں کے سامنے جب ان کی یہ مجلسیں پیش کی جائیں گی نا تو یہ مجلسیں ان کے لیے باعث حسرت اور باعث افسوس ہوں، بڑا پچھتائیں گے، ہائے افسوس ہماری وہ مجلسیں جن میں اللہ رسول کی بات ہی نہیں ہوتی تھی، وہ مجلسیں کتنی ہمارے لیے آج افسوس کا باعث ہے، وہ کتنی نقصان کا باعث ہے مجلسیں۔ اور ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن پھر اللہ پاک کی مرضی ہے، چاہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے خالی ان مجلسوں پر ان لوگوں کو معاف کر دے، چاہے تو ان لوگوں کو ان مجلسوں کی وجہ سے عذاب دے۔ آئیے میرے قابل احترام بھائیوں، اس بات کا عزم کریں کہ ہم اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کی کوشش کریں گے۔ 24 گھنٹے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے مجلسوں میں، ہر مجلس میں کوشش کریں گے کہ اپنے رب کا ذکر ضرور کریں، اپنے رب کی بات ضرور کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ضرور کریں، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور کل قیامت کے دن ہماری یہ مجلسیں، ہماری یہ زندگیاں، ہماری یہ جوانیاں ہمارے لیے حسرت اور افسوس کا سبب نہ بنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔